اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 26 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا سورۃ الجاثیہ کا رکوع نمبر 3 بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 16 کو کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی رول نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 26۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس آیت میں صرف ایک وقت کی علامت نظر آ رہی ہے، تو ہم واو عاطفہ کا سہارا لیتے ہوئے اس آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلا حصہ ہوگا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر اس کا دوسرا حصہ ہوگا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب ہم پہلے حصے کو انالائز کریں گے سر۔ پہلے اس کو تو ہم حروف اسماء اور افعال میں ڈیوائڈ کر لیں گے۔ قل فعل ہے، اللہ اسم ہے، یحیی فعل، کم اسم ثم حرف، یمیتو فعل کم اسم ثم حرف، یجمعو فعل کم اسم، الی حرف، یومی اسم، القیامہ اسم، لا حرف، ریبہ اسم، فی حرف، ہو اسم۔ اس آیت کے اس حصے میں 4 افعال، 8 اسماء اور 5 حروف ہیں۔ قل یہ فعل امر ہے، قاف واو لام اس کا مادہ ہے سر۔ غیر صحیح افعال میں سے ہے، اجوف واوی ہے، اور اس کا ماضی مضارع اس طرح بنتا ہے کہ قولا یقول، قولاً اس کا مصدر آتا ہے چینجز کے بعد، یعنی اجوف واوی چاہے واوی ہو یا یائی ہو، اگر حرف علت پر حرکت ہو، ما قبل فتحہ ہو، تو حرف علت کو الف سے بدل دیا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا قولا یقول۔ یقول میں جو واو پر سکون ہے اس کو پیچھے ٹرانسفر کر دیں گے، اور واو کو خود قاف کے جو پیش والی حرکت ہے اس پہ لگ جائے گی، تو یہ بن جائے گا یقول۔ اب یہاں پر فعل امر آیا ہے، فعل امر مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ یہاں پر تقولو ہوگا سر۔ اس کو بنانے کا طریقہ بتا دوں؟ جی بتائیں۔ اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ لام کلمے کو ساکن کر دیں گے تو بن جائے گا تقول۔ پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کے علامت مضارع کو ہٹا دیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا قول۔ تھرڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ اگر دوسرے بابوں سے ہو تو ہم یہ کریں گے کہ اگر پڑھا جائے تو آسانی کے ساتھ حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ورنہ اگر باب نصرہ سے ہو یا کرما سے ہو تو اس پر پیش لگے گی، ورنہ اس کے علاوہ دوسرے ابواب سے آ جائے تو اس پر زیر لگے گی سر۔ مگر یہاں پر جو ہے 2 واو بھی ساکن آیا ہے، لام بھی ساکن آیا ہے، یہاں پر ہم جو حرف علت جو واو ہے اس کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا قل۔ اب قل یہاں پر فعل امر ہے، فعل امر جب بھی آتا ہے تو اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ مبتدا بنا لیں گے ہم، اور یہاں پر یہ جو زیر لگی ہوئی ہے قل کے نیچے جو زیر لگی ہوئی ہے اس کو ملا کر پڑھنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ جی یحییکم، یحیی یہ بھی غیر صحیح افعال میں سے ہے، یہ غیر صحیح فعل ثلاثی مزیداً فی سے آیا ہے سر۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ مجرد سے باب مجرد سے آیا تھا، ثلاثی مجرد سے آیا تھا، یہاں پر مزیداً فی ابواب سے آیا ہے۔ اس کا مادہ ہاں یا ہے، غیر صحیح افعال میں سے ہے۔ 2 حرف جب ساتھ ساتھ آ جائیں گے تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں، یہاں پر یا 2 مرتبہ آیا ہوا ہے، اسے لفیف مقرون کہیں گے۔ یہ ثلاثی مجرد کے ابواب سے بھی آتا ہے سر، لیکن وہاں پہ دوسری طرح اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر اس کی اب جو ہے یہ علامت یہاں پر جو فعل مضارع جو آیا ہے اس پر پہلے علامت مضارع پر پیش لگی ہوئی ہے، تو 4 پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں۔ پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ علامت مضارع پیش والا ہو
اور عین کلمے پر شد آ جائے تو یہ باب تفعیل سے ہوتا ہے. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر علامت مضارع پیش ہو اور فا کلمے کے بعد ایک الف آ جائے نظر آ جائے تو ہم اس کو باب مفعلہ سے لیں گے. تیسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے سر کہ علامت مضارع پیش ہو اور عین کلمے پر زبر ہو. یہاں تو زبر نظر نہیں آ رہی ہے, یہاں پر تو زیر ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی کنفرم ہوتا ہے کہ یہ باب افعال سے ہے. جی تو یہ باب افعال کا پہلا صیغہ ہے, یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے سر. جی یہاں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں کیونکہ ہمیں بات کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا ہے, تو اس میں دونوں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں. کم جی ضمیر ہو کے آئی ہے, اس پر متصل ہو کے آئی ہے, یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر لگی ہوئی, یہ تو مفعول بن جائے گا. تو جی فعل فاعل اپنے مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ بن جاتا ہے سر. جی پھر ہم آگے بڑھیں گے تو اس کا سما یہ حرف عاطفہ ہے. اس کے بعد جو دوسرا یہاں پر فعل آ رہا ہے وہ بھی جو پہلا میں نے بتایا اسی کے مطابق ہے سر. یہ جی بھی مزید فی ابواب سے ہے, اور اس کا مادہ یمیتکم جو ہے میم واو تا اس کا مادہ ہے, اور یہ باب افعال سے ہے, اجو فعالی سے ہے سر. جی تو یمیتو میں دونوں فعل اور فاعل موجود ہیں. فاعل اس کا مستتر ہے, کم ضمیر آتے ہیں, کم ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی بن جاتی ہے. تو یمیتکم یہ بھی جملے فعلیہ بنتا ہے. اور ہم اس سے پہلے جو ہم نے یحییکم پڑھا انالائز کیا تھا, اس کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے سر. جی معطوف علیہ بنا دیں گے اور یمیتکم کو معطوف اول بنا دیں گے. جی پھر حرف عطف آیا ہے, پھر اس کے بعد جو فعل آیا ہے وہ یجمعکم. یجمعکم یہ ثلاثی مجرد ابواب سے ہے. جیم میم عین اس کا حرف مادہ ہے. یہ باب فتحہ سے آیا ہوا ہے. جمع یجمع جمعا یعنی جمع کرنا, اکٹھا کرنے کے معنی میں آتا ہے سر. جی تو اس کے بعد اس پر بھی کم کی ضمیر آئی ہوئی ہے جو کہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے, جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. یہاں پر بھی فعل بفاعل اور ہوا ضمیر اس میں مستتر ہے, مفعول بھی ہی آ کر ہے, تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہوگا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو الا حرف جر ہے. حرف جر کے بعد یوم القیامتی جو واقع ہے سر, یوم تو ظرف ہے, اس کے بعد قیامتی جو ہے مضاف الیہ بن کر ظرف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوتا ہے الا کے لیے. حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ کو ہم متعلق بنا دیں گے یجمعو کے سر. جی یہ یجمعو کے متعلق ہوگا. پھر ہم لا ریب فیہ جو ہے, یہ لا جو ہے لا نفی للجنس کے لیے آیا ہے سر. جی تو اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. لا نفی جنس جب بھی آتا ہے تو وہ اپنی حالت نصب میں ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے حالت رفع میں ہوتی ہے. تو لا نفی جنس جو ہے اپنے آنے والے یعنی اس کا اعراب جو ہے منصوب اور نکیرہ ہوتا ہے. لا نفی جنس کا اسم نکیرہ منصوب شکل میں آتا ہے. فی فی جار اور اسم مجرور, جار اور مجرور مل کر ایک خبر اللہ بنتا ہے. لا حرف نفی للجنس اپنے اسم لا اور خبر اللہ سے مل کر یہ جملے اسمیہ ہو کر اس کو ہم حال بنا لیں گے یوم القیامہ. جی ماشاء اللہ. یوم القیامہ کا حال بنا لیں گے, کیونکہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جب بھی معرفہ اسم کے بعد جملہ یا یہ جار مجرور آ جائے تو اس کو ہم حال بناتے ہیں. تو جی یہاں پر یہ تو اب اس پورے جملے کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. پہلے والے کے حصے کو ہم معطوف علیہ نے بنا لیا تھا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی, پھر معطوف اول, اور بعد والا جو یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ اس کو معطوف ثانی بنائیں گے ہم. تو یہ معطوف اول اور معطوف ثانی مل کر یہ خبر ہو جائے گا اللہ مبتدا کے لیے. اللہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ مقول القول بن جائے گا کل فعل کے لیے سر. جب بھی جی کل آتا ہے اس کے بعد جو بھی جملہ آتا ہے اس کا مقول القول ہوتا ہے, یعنی جو بات بتائی جاتی ہے اس کو مقول القول کہا جاتا ہے. جی وہاں پر یہ اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, یہ پورا جملہ جو ہے مقول القول بن کر آیا ہے یہاں پر. تو جی کل اپنے فاعل انت ضمیر جو اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے مل کر اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. جی ماشاء اب اس کے دوسرے حصے پر ہم چلیں گے سر. اللہ. اس جی کا دوسرا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. واو اس میں حرف ہے, لیکن حرف مشبہ بالفعل یعنی وہ بھی حرف ہے. اکثر اسم
अन्नास इस्म, ला हर्फ, यालमून फील। तो यहाँ जो वाव है इसको हम इस्तिनाफिया भी ले सकते हैं, वाव आतिफा भी इसको लिया गया है सर। जी तो लाकिन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल है, जब भी लाकिन्ना और इसके अखवात जो भी आते हैं तो इसका एक इसम होता है और इसकी खबर होती है। इसका इसम हालत नसब में होता है और इसका इसकी खबर हालत रफा में होती है। तो यहाँ पर अक्सर नासी जो है मुदाफ मुदाफिले की हैसियत से आया है यहाँ पर। अक्सर है क्योंकि इस पर अल भी दाखिल नहीं है और एरा भी होता है तो इसको हम मुजाफ बना लेंगे। अन्नासी हालत जर में है तो ये मुसाफिले कंसिडर होगा। तो मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर ये इस्म लाकिन्ना महल्लन मंसूब बन जाएगा। इस्मु लाकिन्ना महल्लन मंसूब। ये सर अक्सर नासी अब जो है ये मुदाफ मुदाफिले होकर ये लाकिन्ना का इस्म बनता है ना सर। जी बिल्कुल ठीक है। तो हालत नसब में ही होना चाहिए ना सर। जी तो तो ये महल्लन नहीं, तो नसब नहीं है ये। जी नसब में। अब तो यहाँ पर लफ्जन तो नहीं दिखाई दे रहा ना सर। अक्सरा नसब में, अक्सरा की नसब क्या होगी? जी सर सॉरी। अक्सर नासे या सॉरी सर, अक्सर नासे ये तो नसब में है सर। जी तो जी इसको महल्लन तो कंसीडर नहीं करेंगे जी इस ना मंसूब। जी सॉरी सर। ला यालमून, ला यालमून इसमें जो ला है ये हर्फ नफी है। यालमून जो है ये फेल मुजारे से आया है। अलिमा यालमू इल्मन यानी इल्म जानने के माने में आता है सर। जी यालमू फेल बा फाइल है ये, इसमें वाव ज़मीर मुत्तसिल होकर आई है और ये जुमला फेल या होकर लाकिन्ना के लिए खबर बनता है सर। जी ये महल्लन मरफू खबर है। जी सर, ये महल्लन मरफू खबर। तो लाकिन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमले इस्मिया मुस्तानिफा बन जाता है। जी माशाल्लाह। तो बहुत से यानी कुछ नहवियों के मुताबिक वो लाकिन्ना अक्सर नासी जो है जुमला है सर उन्होंने मुस्तानिफा भी कंसीडर किया है और बहुत ज्यादातर लोग इसको यानी जो है उसको इस तरह मातूफा भी बनाया है सर। ठीक हो। मातूफ मक़ूलुल क़ौल, जो मक़ूलुल क़ौल हमने पहले बनाया था अल्लाहु, जी जी उस पर मातूफ मक़ूलुल क़ौल भी बनाया है सर। जी जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो अब इसका पूरी आयत का तर्जुमा कर दूं सर। जी कर दे। कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह। तो इसका तर्जुमा यूं बनता है कि आप कह दीजिए अल्लाह तुम्हें जिंदगी देता है, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जमा करेगा क़यामत के दिन की तरफ, इसमें कोई शक नहीं। वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। इसका तर्जुमा यूं बनेगा कि और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया जी। आयत नंबर 26 जो है वो हमारी मुकम्मल हो गई है और इसका एनालिसिस भी आपने सुन लिया, इसका तर्जुमा भी आपने देख लिया और ऑथेंटिक तर्जुमा जो अब्दुल सलाम साहब ने किया है इस आयत का वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुल लफ्ज़ी तर्जुमा उन्होंने किया है, कह दे अल्लाहु युहयीकुम, अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी बख्शता है। यही उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जुमला इस्मिया आया है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देता है। सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़यामती, फिर तुम्हें क़यामत के दिन की तरफ ले जाकर जमा करेगा। ला रैब फीही, जिसमें कोई शक नहीं। वलाकिन्ना अक्सर अन्नासि ला यालमून, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आयत नंबर 26 के साथ हमारा तीसरा रुकू मुकम्मल हो गया है सूरह जासिया का चौथा रुकू जो कि सूरह मुबारक का आखिरी रुकू है, उसकी पहली आयत जो कि आयत नंबर 27 है, उसके लिए मैं दावत दूंगा रोल नंबर 15 को कि वो आयत का एनालिसिस शुरू करें। जी रोल नंबर 15। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, मैं अपनी आयत का आगाज करती हूँ दुआ के साथ। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन। आयत नंबर 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूजुअल पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले हम आयत के हिस्से करते हैं इलामती वक्फ तक। तो पहला वक्फ हमें मिल रहा है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, तो यहाँ तक एक हिस्सा हो जाएगा। फिर दूसरा हिस्सा जो है वो एंड तक चलेगा। व यौम तक़ूमु स्साअतु यौमइज़िन यख़्सुरुल मुब्तिलून, तो यहाँ पे हमारा इसका दूसरा हिस्सा हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं कि अब जो पहला हिस्सा है उसमें अस्मा, अफ़ाल और हुरूफ को अलग अलग करते हैं। वाव जो है वो हर्फ है, लिल्लाहि में ली जो है लाम हर्फ है, अल्लाही इस्म है, मुल्कु इस्म है, अस्समावाति इस्म है, वाव हर्फ है, अल अर्द इस्म है। तो इसमें 3 हुरूफ और 3 अस्मा हैं और इसमें कोई फेल नहीं है। अब वाव को जो है
وہ حرف استنافیہ مان لیتے ہیں تو اس جملے کا پھر کوئی اعراب نہیں ہوگا، یعنی لا محل لہا استنافیہ۔ للہ کو دیکھ لیتے ہیں، لام جو ہے وہ حرف جر ہے، اللہ اسم جلالہ ہے جو مجرور حالت میں ہے۔ اب جار مجرور جو ہے اس کو مبتدا کے طور پہ نہیں آ سکتے، تو آگے دیکھیں کہ کوئی فعل آ رہا ہو تو جس کے متعلق کر دیں، لیکن اس آیت کے پارٹ میں کوئی فعل بھی نہیں ہے جس کے متعلق اس کو کر سکتے ہوں، تو جار مجرور کو متعلق بالخبر مقدم قرار دیں گے۔ ملکو پہ آ جاتے ہیں، ملکو مرفوع اسم ہے، الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن کر آ رہا ہے۔ ملکو کا مطلب ہوتا ہے بادشاہی، سلطنت جس پر اقتدار ہو، یعنی ڈومینین یا سوورینٹی۔ اور السماواتی جو ہے جمع مؤنث سالم ہے، معرفہ اسم ہے اور مجرور حالت میں ہے، تو اس کو ہم مضاف الیہ بنائیں گے۔ آگے یہ کنٹینیو ہو رہا ہے، واو عاطفہ ہے، الارضی، الارضی معرفہ اسم ہے، اور اردی کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ اسم جنس ہے۔ اسم جنس ایسے اسم کو کہتے ہیں جو مذکر، مؤنث، واحد، جمع سب کے لیے ایک ہی طرح کا دکھتا ہو۔ یہ مجرور اسم ہے یہاں پہ کیونکہ یہ عطف ہو رہا ہے السماواتی پر، تو معطوف الارضی اپنی معطوف الیہ السماواتی سے مل کر ایٹ دا پوزیشن آف مضاف الیہ آ جائے گا، اور یہ مضاف ہو جائے گا ملکو کے لیے، اور پھر یہ ملکو جو ہے اپنے مضاف الیہ سے مل کے مرکب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ تو ملکو جو تھا وہ مضاف الی المعرفہ ہے، یعنی معرفہ مبتدا ہے، اور للہ کو ہم دیکھیں وہ جار مجرور متعلق بالخبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، لا محل لہا استنافیہ۔ خبر کو معرفہ اسم سے مقدم کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ پوائنٹ میں نے اس لیے پرٹیکولرلی مینشن کیا۔ عربی قواعد کا ایک عام ضابطہ ہے تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والقصر وتخصیص، یعنی جس کا حق ہو کہ وہ پیچھے آئے اور اس کو مقدم کر دیا گیا ہو تو اس سے حصر پیدا ہوتا ہے، اور پھر ترجمے میں ہی کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اس میں اگر میں ترجمہ کروں، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، یا آسمانوں اور زمین میں، یعنی دونوں طرح سے اس کو ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ پارٹ پر چلتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس میں بھی حروف اسماء اور افعال الگ الگ کر لیتے ہیں۔ واو حرف ہے، یوم اسم ہے، تقوم فعل ہے، الساعۃ اسم ہے، یوم اسم ہے اور اذ حرف ہے، یخسر فعل ہے، المبطلون اسم ہے۔ 4 اسماء، 2 افعال اور 2 حروف آئے ہیں۔ واو پھر اگین اس کو حرف استنافیہ ہی مان لیتے ہیں، یعنی آگے سے ایک اور نیا پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور عاطفہ بھی بعض گرامیرین نے اس کو کنسیڈر کیا ہے۔ آئدر وے اس جملے کا بھی اعراب جو ہے وہ لا محل لہا ہی ہوگا۔ یوما جو ہے اسم ظرف زمان ہے اور منصوب حالت میں ہے، اور اس کو اب مضاف الیہ چاہیے جو کہ آگے جملہ فعلیہ کی فارم میں اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے۔ تقوم الساعۃ، تقوم جو ہے وہ فعل مضارع ہے، قاف واو میم اس کا مادہ ہے اور یہ باب نون سے آیا ہے۔ قواما یقوم غیر صحیح فعل ہے، اجوف کے قواعد اپلائی کرنے کے بعد قاما یقوم بن جائے گا، اور کثیر المانی لفظ ہے، کھڑا ہونا، قائم اور برقرار ہونا، ثابت ہونا، مستحکم ہونا، اسٹیبلش ہونا۔ تقومو جو ہے وہ یقومو سے تقومو فورتھ صیغہ ہے مضارع کا، واحد مؤنث غائبہ کا۔ ہمیں معلوم ہے کہ پہلا اور چوتھا صیغہ آئے تو اس کے آگے فاعل ظاہر آ سکتا ہے اگر ہمیں کوئی مرفوع اسم کی فارم میں نظر آ رہا ہو۔ الساعۃ اس کا فاعل ہے، قرآن مجید میں یہ کلمہ قیامت کے لیے آیا ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، the hour۔ تقومو فعل اپنے فاعل الساعۃ سے مل کر جملہ فعلیہ فی محل جر ہو جائے گا، یعنی مضاف الیہ بن جائے گا ظرف یوما کے لیے۔ یوما ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ مقدم بن جائے گا، وہ جو بعد میں فعل آ رہا ہے یخسرو کے لیے۔ اب اس یوما اذن جو اگلا والا آ رہا ہے اس کو کیا کریں گے، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ یہ بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک تو یوما اسم ظرف ہے اور اذ جو ہے وہ حرف ہے۔ اس یوما کو انڈرسٹینڈ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یوما اس اسم ظرف زمان کی ایک جملے کی طرف اضافت ہوتی ہے، اور وہ جملہ کچھ اس طرح سے ہے، اذ کان کذا، جب ایسا ہوا تھا، اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے ظرف یوما کے لیے، اور پھر اس تنوین کو تنوین عوض کہتے ہیں، یعنی آپ کیا کرتے ہیں کہ کانا قضا کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کی پلیس پہ یعنی اس کے حذف کے عوض جو ہے تنوین دی جاتی ہے، اور اس تنوین جو ہے اس کو تنوین عوض کہتے ہیں۔ اس طرح یوما اذن جو ہے یہ بنتا ہے، اور یہ جو یوما اذن جس طرح سے لکھا ہوا ہے جو اس کا یہ پرٹیکولر قرآن کی کتابت کا طریقہ ہے، اور پھر اس کی مزید اگزامپل بھی قرآن میں ملتی ہیں، جس طرح ہم نے سورہ البقرہ کی 76 آیت میں بھی کیا تھا، بعدہم الی بعد، یعنی بعد ہم کی بجائے اس کو ہم کو محذوف کر کے اس کے نیچے تنوین لگا دی تھی، اور یہ بیسیکلی ریپیٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور بھی مثالیں ہیں قرآن میں، جس طرح کلن ہے، ہینا اذن ہے، اور بعدن جیسا میں نے بتا دیا، اور یوم اذن یہاں پہ ہمیں مل گیا۔ اب اس یوم اذن کے بارے میں بھی 2 رائے ہیں، ایک تو ہے کہ کسی گرامرین نے یہ بھی اس کو کہا ہے کہ یہ بدل ہے من
मिन यौमिल अव्वल, यानी कि ये पहले वाले यौम का बदल या सब्स्टिट्यूट है, और तर्जुमे में आप यानी का अल्फाज भी यूज कर सकते हैं, जिस दिन क़यामत कायम होगी यानी उस दिन, इस तरह से भी कर सकते हैं। और सेकंड राइज के बारे में ये है औ तौकीदुन लहू, यानी पहले वाले ज़र्फ की अफर्मेशन के लिए आया है। तो दोनों तरह से ही इसको डिस्क्राइब किया गया है। और इराब में फिर यौमा इज़िन बीइंग ताबिउन अपने मतबून को फॉलो करेगा, जो कि था यौमा तक़ूमु साअतु, यानी इसका इराब भी मंसूब होगा। गोया मफ़ूल फीही मुकद्दम होकर इसको हम मुतल्लिक कर देंगे फेल यखसरू के। यखसरू को देख लेते हैं, ये बाब समिया से आता है, फेल मुज़ारे मारूफ है, खासीन रा इसका मादा है, खसीरा यखसरू खसरन, और ये लाजिम और मुतअद्दी मानी दोनों में इस्तेमाल होता है। लाजिम माना इसके होते हैं खुद नुकसान उठाना, खुद को खसारे में डालना, और मुतअद्दी मानी होते हैं किसी को घाटे में डालना या किसी को खसारे में डालना। और यहाँ पे इस आयत में पर्टिकुलरली ये लाजिम माना में इस्तेमाल हुआ है। ये मुदारी का पहला सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का, और जैसा मैंने पहले कहा कि पहला और चौथा सीगा आए तो फाइल आगे आ सकता है अगर मरफू इसम की फॉर्म में नजर आ रहा हो। अल-मुब्तिलून बात और लाम इसका मादा है, मीम मदमूम है और आइन कलमा कसरा है, तो इसी से हमें आइडिया मिल जाता है कि ये मजीद फी बाब की तरफ हम जा रहे हैं। ये बाब इफ़ाल का इस्मुल फाइल है जमा मुज़क्कर का, बातिल वाले या बातिल करने वाले, झुटलाने वाले, यानी वाले की तरह हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अल-मुब्तिलून जो है अल-मुब्तिलूना मरफू इसम है, ये फाइल है, यक्सरू फेल के लिए। फेल यक्सरू अपने फाइल अल-मुब्तिलूना और मफूल फीही मुकद्दम जो मैंने पूरा पहले डिस्क्राइब किया है ज़र्फ़ मुदाफ़ इलैहि का मजमुआ, उससे मिलकर ये जुमला फेलिया होगा। और इसका इराब भी जैसा मैंने वाव के बारे में डिस्क्राइब किया था, उसकी वजह से ये ला महल्ला लहा मिनल इराब होगा। तो इस तरह से मेरी ये आयत कंप्लीट हो जाती है। और तर्जुमा सर मैं करूँ या आप कर जी देंगे? जी कर दें आप कर दें। जी तर्जुमा इसका होगा वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों और जमीन में। व यौम तक़ूमु स्साअतु यौम इज़िन यख़सरुल मुब्तिलून, और जिस दिन क़यामत कायम होगी यानी उस दिन बातिल वाले खसारा पाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आयत एनालिसिस और तर्जुमे के साथ मुकम्मल हो गई है। अब्दुल साहब का तर्जुमा भी देख लेते हैं कि वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है। व यौम तक़ूमु स्साअतु यौम इज़िन यख़सरुल मुब्तिलून, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन बातिल वाले खसारा पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27 हमारी आज के सबक में मुकम्मल हो गई हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगली आयत के साथ मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।